وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم لمن الشاهدين والشاكرين. تمام تعریفیں حمد و ثنا اللہ جل مجدہ وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت اللہ جل مجدہ کی ذات کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی خاتم النبیین والرسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. صلاۃ و سلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر، بزرگان دین بزرگان اسلام. اللہ جل مجدہ قرآن مجید کی پہلی سورت میں اپنی عرفانیت سے بھی نوازا، سلیقِ بندگی بھی بتایا، اور طلب خدا بندی میں کس طریقے سے نیاز مند بندے کو رہنا چاہیے وہ سلیقہ بھی عنایت فرمایا، اور طلب دعا میں بندے کے مطمع نظر کون سی نعمتیں ہونی چاہیے وہ بھی بتلایا، اور اپنی بقا اور اپنے تحفظ کے لیے کس طریقے سے بارگاہ رب العزت میں پناہ طلب کرنی چاہیے وہ بھی بتلایا، کن لوگوں سے پناہ طلب کرنی چاہیے وہ بھی سلیقہ دکھلایا. تو یہ کام ہم ہر روز 5 وقتہ نمازوں میں کرتے آ رہے ہیں، کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. اس کے باوجود بھی ہماری سمجھ بوجھ و دانش میں کمی پائی جاتی ہے. اس کی علت، اس کی بنیاد، اس کی وجہ جو اللہ کے رسول نے فکر دی ہے. اللہ نے سب سے پہلی آیت جو ہمارے آقا حضور تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمائی ہے، اس کی حقیقت سے آشنائی ہم نے حاصل نہ کی. پروردگار فرمایا اقرا، سب سے پہلا حکم اللہ کا ہے پڑھیے میرے حبیب، بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہاری پرورش کی. رب کے معنی کیا ہے؟ پالنہار کی بھی آتی، پالنے والا، جس نے تمہیں پالا پوسا. عزیز اور بزرگوں، علم اسلام میں بنیادی شے کا نام ہے، بنیادی چیز کا نام ہے، بنیادی حقیقت کا نام ہے، جس کے بغیر اسلام سے بہرور ہونا، اسلام کی نعمتوں سے سرشار ہونا اور تمانیت قلبی حاصل کرنا اور سکون و راحت دو جہاں حاصل کرنا ممکن نہیں. علم ضروری ہے. اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا العلم حیات الاسلام و امادۃ الدین، علم اسلام کی بنیاد ہے اور اس دین کا پلر ہے. تو اب سمجھیں علم کی اہمیت بہت ہے، اور یہ علم حاصل ہوتا ادب سے. بے ادبوں کو علم نہیں ملتا. جیسا آقا فرماتے ہیں من طلب العلم تکفل اللہ لہ برزقہ، تیقن دیا جا رہا ہے کہ جو طلب علم میں لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی روزی کا کیا ہوتا ہے؟ ذمہ دار ہوتا ہے. من طلب العلم تکفل اللہ لہ برزقہ، ایسا کفیل بن جاتا ہے اللہ اس کی روزی کا. طلب علم میں لگنے والے کے روزی کے ذمہ دار کون ہے؟ پروردگار عالم، خالق کائنات. اور پھر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں مستر اللہ حرمہ اللہ العلم، اللہ جسے ذلیل و خوار کرنا چاہتا ہے، رسوائی کے در پہ لانا چاہتا ہے،
تو اس کو علم سے محروم کر دیتا ہے. تو اہل اسلام جو علم سے بہراور ہو رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر کوئی فاضل کامل بن جائے، درس نظامی پورا مکمل کر جائے. اس امر میں یہاں پہ یہ چیز مراد نہیں، یہ تو فرض کفایہ ہے، نفل ہے. جس کی چاہ جس کو توفیق مل جائے وہ حاصل کر لے. مگر روزمرہ زندگانی کا علم، صبح اٹھنے سے لے کے سونے تک کے معاملات کا علم، پیدا ہونے سے مرنے تک کا علم، کیونکہ بغیر علم کے ہماری کوئی حرکات و سکنا صادر ہو جائے یہ ممکن نہیں. کون سا علم ہے یہ؟ روزمرہ زندگانی کا علم، جس کو کہ یہ بتایا گیا کہ تمہاری زندگی پوری کی پوری کیا ہے؟ اللہ کی عبادت ہے. تو کب بنتی، کیسے بنتی، اپنی زندگی کو عبادت کیسے بنایا جائے، اپنی زندگی کو عبادت کے زمرے میں کیسے ڈھالا جائے، اس کی جہد کے لیے، اس کی کوشش کے لیے، اس کی سعی کے لیے، اس کی محنت کے لیے بندے کو سیکھنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو ساتھ کرنا پڑتا ہے، سکھانا پڑتا ہے. جب تک بندہ سیکھتا سکھاتا نہیں، تب تک وہ اس بنیادی پہلو سے ہمکنار نہیں ہو سکتا، اس طرف آ نہیں سکتا، ڈھل نہیں سکتا. ہمیں ڈھلنے کے لیے، ہمیں تیار ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ سمجھ آ گئی بات؟ علم ضروری ہے. اور جتنے بھی باتیں ہو رہی ہے دنیا داری میں، دنیا کے امور میں، دنیا کے معاملات میں چیدہ جو حملے ہو رہے ہیں اسلام کے اوپر، یہ سب لا علمی کی بے شعوری پہلو کی وجہ سے آپس میں ہی متبر ہو جا رہی ہے. اس کی وجہ بھی علت کیا ہے؟ لا علمی، دین سے دوری، دنیا داری کو دینداری. یہ سمجھ میں آ رہی؟ یہ بہت بھاری فکر ہے، یہ بہت بھاری فکر ہے، اور ہر ایک کی باری اس میں آ رہی. کوئی بھی غافل نہیں ہو سکتا. اب دیکھیے ربیع الاول آیا تو بنیادی چیزیں چھوڑ کے، بنیادی پہلو چھوڑ کے فروعات پہ ہم تفکرات میں لگ جاتے ہیں، فروعات کی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں. ہوتا نہیں ہوتا. بنیادی طور پہ رسول کی آمد کا مہینہ ہے، ہر مومن مسلمان کو خوش ہونا ہے، اور خوشی کا امتیاز کیا ہونا، خوشی کا اظہار کیا ہونا، خوشی کا اظہار کرنے والوں کو سیکھنا ہوگا، اور کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. دیکھیے جہالت سے آپ نفرت کر سکتے ہیں، جاہل کی جہالت سے، مگر جاہل کی ذات سے نفرت کر کے فائدہ کچھ نہیں، الٹا نقصان ہے. جیسے کفر سے نفرت کی جا سکتی ہے اسلام میں، اسلام کی مزاج ہے کہ کفر سے نفرت کی جائے، کفر سے آپ بالکل کراہت محسوس کریں، مگر کافر سے کراہت نہیں ہو سکتی، کیونکہ کافر کو تو دعوت دینا ہے نا، کافر کو تو مائل کرنا ہے نا. تو جہلاء اپنی جہالت سے جو چیزیں ظاہر کرتے ہیں تو ان کی جہالت سے ہم کو نفرت ہو سکتی، مگر اس جاہل ذات جو ہے اس سے نفرت نہیں ہو سکتی، چونکہ یہ شعار اسلامی ہرگز نہیں ہے. ہمیں الٹا محبت ہے ان سے، کیونکہ وہ غفلت میں ہیں. ان کی غفلتوں کو ہمیں کیا کرنا ہے؟ آشنا کروانا ہے. اور یہ کیسے ہو ممکن ہے؟ جب تک محبت نہ ہو کسی کو مائل نہیں کیا سکتا. جب تک اولاد سے والدین محبت نہیں کرتے، اولاد کی صحیح نشو و نما ممکن ہے ہی نہیں. اب دیکھیے اب ایک بات چل رہی ہے، خاص کر میں دیکھتا ہوں، میں الیکٹرانک میڈیا بھی دیکھتے رہتا ہوں، تو ایک صاحب مدینے میں ٹھیکہ لے کے بیٹھے ہوئے، جو بھی ہندوستان سے جاتا ہے اس کو پکڑ لیتے، ایسے سوالات کرتے، بیچارہ وہ جواب دے نہیں سکتا کیونکہ وہ علم سے آ رہی ہے. اب میں مسجد میں ہم سب ہے بھائی، اب مجھ سے کوئی ایسا سوال کر لے جو میرے علم میں نہیں ہے تو میں کیا جواب دوں گا؟ ممکن ہے نہ جواب ہو جاؤ گا، ہے نا. جس چیز اب کوئی پکڑ لے کے بولے بھائی ریتی اور آج کل چل رہا وہ پتھر کا گورا، اس کا کمبینیشن کس انداز سے کرنا ہو تو میں کیا بولوں گا؟ اس کا علم انجینئر کو معلوم ہے، اس کی کیا ہے، اس کی کیپیسٹی ہے، کیا ہے. سائنس کا سوال کر لیا تو کیا جواب دوں گا میں؟ کیونکہ میں اس چیز سے آشنا بالکل نہیں ہوں.
تو لوگ جو ہے عقائد میں کہیں پہ بھی اختلاف نہیں ہے. میں پوری چیلنج سے بول رہا ہوں, پہلے سمجھ لے, براڈ مائنڈ انداز سمجھ لے. عقائد اساسی بنیادی عقائد میں کسی کا اختلاف نہیں ہے, کوئی مختلف ہی نہیں ہے. اب اس کے جو فروعات ہوتے ہیں وہ اپنے اپنے نظریات پر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. اب دیکھیے ایاک نعبد و ایاک نستعین, کیا اختلاف کریں گے اب اس کے اندر؟ جو آج میں موضوع بنانا چاہ رہا ہوں کہ اے اللہ پاک ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اور تجھ ہی سے مدد کے طالب ہیں. اب اس میں اختلاف کرو, کوئی میں کہنا اختلاف کرے, کیونکہ قرآن گواہی دے رہا ہے یضل بی کثیرا و یہدی بی کثیرا, میں ہی ہوں جو لوگ بہت سارے مجھ سے ہدایت پاتے ہیں, یہدی بی کثیرا, اور میں ہی ہوں یضل بی کثیرا, مجھ سے بہت سارے گمراہ بھی ہوتے ہیں. تو گمراہی کیسے حاصل ہوتی اور ہدایت کیسے حاصل ہوتی, یہ سیکھنا فرض ہے نہیں؟ یہ بولیے. قرآن ہی پڑھ رہی, ہر کوئی قرآن سنا گا, ہر کوئی قرآن کا قاری ہے, قرآن کی تلاوتیں کر رہا ہے, آیتیں بیان کر رہا ہے. پھر ان آیتوں کے پڑھنے کے بعد ان آیتوں ہی سے آیت کا دعویٰ ہے, قرآن کا خود دعویٰ ہے کہ بہت سارے مجھ سے گمراہ ہوتے ہیں, بہت سارے مجھ سے ہدایت پاتے ہیں. تو یہ کیسے ممکن ہے ہدایت و گمراہی؟ یہ سمجھنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ بھئی یہ قرآن کیا ہے. ہدایت کی آپ پوری کی پوری ہدایت ہے قرآن. پھر قرآن کا دعویٰ یہ بھی ہے کہ بہت سارے مجھ سے گمراہ بھی ہوتے ہیں. چونکہ گمراہوں سے علم سیکھیں گے تو گمراہی آئے گی. اب دیکھیے, آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. اب اختلاف کرو, ہے اس میں اختلاف کسی کا؟ لا لو, کس کو سے فرقے کو لاتے لا لو آپ. کوئی اس میں اختلاف کر سکتا کیا؟ بولیے, کسی کا اختلاف نہیں. تو مبادیات دین میں اختلاف نہیں ہے تو پھر یہ اختلاف آتا کہاں سے؟ اب دیکھیے, اولیاء اللہ, یہ ایک قرآن کا لفظ ہے, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اب اس میں اختلاف کر سکتے کوئی بھی ہے؟ کسی کو اختلاف؟ اختلاف یہاں نہیں کر رہا کوئی بھی. اب جو پکڑنا نا انہیں میں دیکھا, اچھا دیکھا, بیچارہ بول رہا یہ مردوں کو زندہ کرتے کہاں سے ثابت ہے. اس کا سوال ڈائریکٹ اس آیت پہ نہیں ہو رہا. اس آیت کے ماننے والے, اس آیت پہ اعتماد رکھنے والے, انتظار رکھنے والے لوگوں سے کہاں ہو رہا کسی کی شخصیت کو لے لے کے ان کے بارے میں دلیل پوچھ رہا. بھائی ان کی کرامت ہی زمانہ ہوئی, اب حاضر حاضر میں ہوا سب کیا ہے. اللہ والے جب تک زندہ رہتے ان کی خوبی یہ رہتی ان سے کوئی آشنا نہیں ہوتا. جب وہ پردہ کر جاتے تو ان کی حقیقت امٹ کے لوگوں کے سامنے آتی, ابھرتی. یہ حقیقت ہے. یہ اب وہ اللہ کے بندے کو معلوم ہی نہیں, پکڑ لیا, پکڑ کے پوچھ رہا یہ 11ویں کہیں پڑھتے, کہاں سے ثابت ہے؟ بہت ساری باتیں ثابت ہوئی ہیں میرے بھائی. اب یہ جو مسجد بنا کے ہم رہ رہے ہیں, جو مزار مدینہ شریف میں, مکہ شریف میں جو تعمیرات ہو رہے ہیں, یہ کس سے ثابت ہے؟ اب ایسا کوئی سوال ہے؟ یہ بات سمجھ آ رہی ہے. اب کوئی بھی شخص گاڑیاں رکھے, کاراں خریدے, کسی ثابت ہے یہ؟ اب یہ جو خوبا لے کے, یہ پیل لے کے, سب اتنے چیزیں ڈال لے کے آ رہے ہیں, کہیں ثابت ہے یہ؟ اتارنا پڑے گا سب کی رکھنے. نہیں, ایسا کوشچن کرنے لگے تو بہت ساری باتیں ہیں. اب اس میں بھی اختلاف ہے, معلوم آپ کو. آپ اکثر دیکھیں ہوں گے جمعہ میں میں گھڑی اتار دیتا ہوں پڑھاتے ہوں, کیونکہ میرے پیچھے پڑھنے والے مصلی ضروری نہیں ہے کہ وہ اس مسئلے سے متفق ہوں, اس مسئلے کے مخالف بھی ہو سکتے ہیں. تو کیوں کسی کو رعایت آئے, اس لیے احتیاط رکھتا ہوں.
آپ غور کرے ہوں گے جو سامنے پڑھنے والے دیکھتے ہیں کہ جماعت جب پھیلتی تو میں کیا کرتا ہوں، کبھی زندگی میں اب تک تو نہیں ہوا، کبھی کیا ہے کہ بھول چک سے ہو جائے تو مگر اب تک تو نہیں ہوا، جب بھی خیال کرتا ہوں یہ خیال رکھتا ہوں دستی اور یہ گھڑی نکال کیا کرتا ہوں بازو رکھتا ہوں، پھر بعد میں نماز کے بعد پہن لیتا ہوں، کیونکہ میں قائل ہوں اس بات سے کہ یہ جو لوہے کی ٹکڑا ہے یہ پہننا اگر مطلق یہ پہن رہے ہیں تو حرام ہے۔ ذہن میں رکھے مسئلہ میں کیا بتا رہا ہوں، دیکھیے ایسی ہدایت سمجھنا ہے، یہ جو ہے نا یہ جو خالی پٹا لوہے کا جو ہے یہ پہننا کیا ہے، خالص اس کو پہن رہے ہیں تو حرام ہے۔ اب یہ گھڑی کی قیمت آپ معلوم کر لیجئے 13,000 کی گھڑی ہے، اب اس کی قیمت ہے، اس کی حفاظت کے واسطے یہ پٹا ہے، اب یہ جائز ہے، اب بات سمجھ رہے؟ اس کے باوجود بھی بعض علماء بولتے ہیں نہیں بھائی چمڑے کا پٹا لگاؤ، تو چمڑے کا پٹا خالی بلیٹ لگی تو گھڑی غائب آتی ہوتی نہیں ہوتی، تو اس علت کی وجہ سے اس کو علماء جائز قرار دیے۔ تو بعض علماء اس میں اختلاف کرتے نہیں بھائی ضرورت کیا ہے ان کی قیمتی پہننے کی، گھڑی ٹائم دیکھنے سے مطلب، اب گھڑی وہاں نہیں ہے، اب گھڑی سے معاملہ جو ہے نا بہت بڑی گھڑی بن جا سکتی، اب ٹائم دیکھنا ہے، اب نہیں تو پھر حضرت پہ نظر رکھنا، حضرت ٹائم دیکھے تو پھر میں یہاں پہ ختم کرنا ہے نا، ایک ترتیب ہوتی بھائی۔ انسان جب کسی چیز میں منہمک ہو آتا ہے تو کچھ چیزوں سے غافل بھی ہو جاتا، اس کی یاد دہانی کے لیے کیا گھڑی تو دستی گھڑی ہے، مگر اس میں دیکھیے اب کتنا اختلاف ہے، اور یہ بھی حق ہے، چمڑے کا جو پہنے ہونے پٹا وہ بھی حق پرست علماء ہے، علماء ربانیین ہے، اور یہ پہن سکتے بولنے والے بھی علماء ربانیین ہے۔ تو اللہ کے رسول اختلاف امتی رحمتن، میری امت کا اختلاف رحمت ہوگا، یہ چیز اس میں زحمت نہیں ہے، ایسے کاموں میں زحمت نہیں ہے۔ یہ امور بہت سارے ہیں ایسے زندگی میں جس میں اختلاف پایا جاتا ہے، کچھ علماء رفیدن کرو بولتے، کچھ علماء رفیدن نکو کرو بولتے، کرو بولنے والے بھی حق پہ ہیں، نکو کرو بولنے والے بھی حق پہ ہیں، کیونکہ ان کی دلیل بھی قرآن حدیث، ان کی دلیل بھی قرآن حدیث، دونوں میں کوئی بھی غلط نہیں ہے۔ اختلاف امت رحمت ہے، مگر یہ جو زحمتیں آ رہی ہے اور یہ جو پکڑ کے جو پکڑا پکڑی چل رہی ہے، آپ کو معلوم یہ ہندوستان ہے، یہاں پہ جمہوریت ہے، اور یہاں ہر ایک کو اپنے اپنے حق اور اپنے اپنے حقوق کی طلب اور اس کے اظہار کی آزادی ہے، یہ اس لیے جمہور ہے، یہاں ہر کسی کو آزادی ہے بھائی، چائے کی پیالی پینے والا مفتی کو گالی دے سکتا، دیا تو کوئی کیس نہیں بنتا، کیونکہ اس کی ذہن میں غلط ہے مفتی، انہیں بولا یہ معاملہ سعودی میں کرو اٹھا لیتے کیوں؟ وہاں پہ بادشاہ، وہاں پہ کیا ہے بادشاہ ہے، تو ایسے بہت ساری باتیں ہیں، تو اب یہاں سے جانے والوں کو پکڑے تو لوگ ڈر کے کیا کرتے، حق پرست ہو کے بھی جواب نہیں دے سکتے، حق رکھ کے بھی جواب نہیں دے سکتے۔ اب بنیادی بات بتا رہا ہوں، ایاک نعبد و ایاک نستعین میں اختلاف ہے کیا؟ ایمان مجمل ایمان مفصل میں کوئی اختلاف کرتا ہے کیا؟ یہاں تک کہ 5 کلمات میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے، جو ہمارے ہندوستان میں رائج ہے نا، بچے کو یاد ہوتے ہیں 5 کلمے ہے نا، پنجم کلمہ رد کفر، زبردست عقیدے کی باتیں ہیں، پوری عقیدے کی باتیں ہیں، یہ عقیدے جو یہ 5 کلمے پڑھنے والے وہ محفوظ ہوتے ہیں، شیطان کے شر سے بھی محفوظ، انسان نما شیطان سے بھی محفوظ، خود انسانوں سے بھی محفوظ، اور نظر بد سے بھی محفوظ، اور کوئی طاغوتی قوت ان کے اوپر کبھی تسلط حاصل نہیں کر سکتی، جو 5 کلمے ورد کر میں اپنے رکھتے ہیں اور سوتے وقت پڑھتے ہیں، نیند سے اٹھتے پڑھتے ہیں، گارنٹی ہے، یہ کیا ہے پوری پکی گارنٹی ہے، کسی ملا کا جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، کسی کی ضرورت نہیں پڑتی، اگر یہ کلمات کا ورد کرنے والے بن جائیں تو بنیادی علم ہم کو حاصل کرنا چاہیے۔ اب ایاک نعبد و ایاک نستعین میں کوئی اختلاف ہے کیا؟ نہیں ہے، اے اللہ ہم تیری بات کرتے ہیں، تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، بولے پروردگار ہم کو سیدھا راستہ چلا، راستہ چلنے کی طاقت بھی نہیں ہے ہمارے اندر، بغیر توفیق کے راستہ سیدھا چل نہیں سکتے، چلتے چلتے کیا ہوتا، عام طور پہ مجازی طور پہ حالات ہمارے کیسے ہیں، حقیقت کا راستہ کیا ہے
اللہ کی بنائے ہوئے اصول و ضوابط جو رسول کے ذریعے پہنچے اس پہ چلنا. مراد یہاں پہ وہ ہے راستہ، وہ تو کہ روڈ سمجھیں گے، روڈ پہ سیدھے چلتے ہم تو یہ راستے میں تو بہت سارے دماغ چلتے ہے نا. ہر کوئی راستے کی دعوت دینے والا بن کے آتا، مگر دیکھنا یہ ہے کہ جو دعوت دے رہا ہے یہ راستہ کدھر کدھر لے آتا ہے، کوسی کوسی گلی لے آتا ہے. یہ دیکھے بغیر چلے گئے تو حالات برے والے. اہدنا الصراط المستقیم. پھر بولے صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم. اے اللہ ان کا راستہ چلا جن پہ تیرا انعام ہوا، اکرام ہوا، جس کی تو خود قدردانی فرماتا. انعام یافتہ بندے کون ہے؟ انعام یافتہ بندے کون ہے؟ تو قرآن خود بول رہا ہے انعم اللہ، اللہ نے انعام فرمایا. کن پر انعام فرمایا؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اللہ نبیوں پہ انعام فرمایا. انعم اللہ علی النبیین والصدیقین، اپنے صدیقین بندوں، والشہداء، اللہ کی راہ میں، اللہ کی محبت میں، اللہ کی الفت میں، اللہ کے خاطر، اللہ رسول کے خاطر میں اپنی جانوں کو قربان کرتے. وہ شہداء پہ بھی اللہ کا انعام ہے. والصالحین، اور اللہ کے نیکوکار بندے جو روزمرہ زندگی کو محفوظ کرنے کی جہد کرتے ہوئے دوسروں کو دین کی دعوت دیتے ہوئے خود بھی دیندار بن کے دین ہی پہ چلے جائیں. صالحین. بات سمجھ آ گئی؟ اب اس کی تفسیر انشاءاللہ آئندہ جمعہ سے ہم شروع کریں گے. شاید وقت ہو چکا، چونکہ گھڑی میری دکھ رہا ہوں، اب یہاں کی گھڑی کا کیا ٹائم ہے نہیں معلوم. تو بہرحال ہمیں آج تمہیداً ہم نے موضوع کو باندھ دیا ہے، اب اسی پہ گفتگو چلے گی. اور یاد رکھیں میرے عزیز دوستو، جب موضوع بنتا ہے اگر میرے میں خامی ہے، میں بیان کر رہا ہوں تو وہ خامی بھی میری سامنے آتی اور مجھے اصلاح کی ضرورت ہے. میں اصلاح کر لوں اور میں اس کا قائل ہوں، اور اتنا قائل ہوں آج اتنے سالوں سے اب نماز پڑھ رہی. ایک مرتبہ شبہات آ کے ڈال دیتے کوئی تو بھی. ہمارے حضرت ارشد بھائی بعد میں ناراض نہ ہو، یہ بات سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں ہمارے مصلیان اکرام کو کہ ارشد بھائی کو ایک مغالطہ کو ڈال دیے لوگ بہت سارے مل کے، اور کمیٹی میں چل رہی تھی گفتگو کہ بھائی سورہ فاتحہ میں موسیٰ غلطی کرتے، وہ کہاں کرتے کیا کرتے وہ تو ڈیٹیکٹ نہیں کیا گیا، پکڑا نہیں گیا ہے نا حضرت، ایسی جو ہے نا. اب وہ غلطی کرتے بول دیے. اب حضرت بھی بولے کہ غلطی کرتے، تو ارشد بھائی کو میں سورہ فاتحہ سنایا ارشد بھائی کو سورہ فاتحہ پورا سنایا. ارشد بھائی سنے بولے مجھے یہاں تو غلطی محسوس کچھ بھی نہیں ہوئی، مگر وہاں غلطی دکھتی. میں بولا حضرت آپ ویریفائی کریے. پھر الحمدللہ 2-3 جمعہ میں پوچھتا گیا ہے نا حضرت، پوچھا نہیں آپ سے، پوچھا حضرت مجھے غلطی ہو رہی کیا غلطی؟ تو نہیں اب نہیں ہو رہی. میں ایسا آدمی ہوں بھائی، میں کسی کی ذات پہ، کسی کے واسطے، کسی کو ٹارگیٹ اللہ نہ کرے. وہ وقت سے پہلے اللہ الحمدللہ ثبوت دوش کر دے. میں اس کا قائل ہوں. تو آپ لوگ جلدی آنے کی کوشش کیجئے تاکہ یہ جو موضوع بن رہا ہے جمعہ کا، ضرورت ہے، ہر ایک کو ضرورت ہے اس کی. جب تک کہ عقیدہ ہمارا درست نہیں ہے تو ہمارے اعمال کچھ بھی نہیں. یاد رکھیے عقیدے کی وجہ سے ہی اعمال مقبول ہوتے ہیں بارگاہ رب العزت میں. تو عقیدے کی درستگی بہت بنیادی اساسی ضرورت ہے ہماری. تو علم سمجھ کے نا آج علم کی اہمیت بھی معلوم ہو گئی. اگر علم سے محروم ہے تو قصور اس میں ہمارا اپنا ہے، کیونکہ اس کے لیے ہم کو خود محنت کرنا ہے. اس میں نہ ابا ذمہ دار ہے نہ امی ذمہ دار ہے. ٹھیک ہے، تو ہمارا وقت ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین ہمیں نیک توفیق عطا فرما، نیک ہدایت عطا فرما. مولا ہمیں عمل میں مخلص بنا، عقیدے میں پختگی عطا فرما. مولا ہمیں تیری ذات پہ انحصار کرنے والا بندہ بنا، تیرے محبوب کا سچا وفادار بنا، اہل سنت والجماعت میں مضبوط فرما. مولا عزت سے اسلامی زندگی کے ساتھ جینے مرنے کی توفیق عطا فرما. مولا عزت کی زندگی عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما، وقت نزا کے لیے طیبہ عطا فرما. اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، والحمد للہ رب العالمین.